اپنے پیغمبر کو روحانی اور مادی کائنات کا یہ مربوط نظام فرش سے لے کر عرش تک، رب العالمین تک یہ کائنات کیسے جڑی ہوئی ہے، یہ ایک پورا مربوط ذہنی اور عقلی عظیم قوا کا، قوتوں کا مرکز بنا دیا، تاکہ اللہ کے پیغمبر سے جڑنے والے لوگ، اللہ کے پیغمبر سے رہنمائی لینے والے لوگ، وہ دنیا میں علی وجہ البصیرت حق کو حق سمجھ کر، صحیح کو صحیح سمجھ کر، غلط کو غلط جان کر وہ ہر گمراہی سے نکل جائیں۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج، یہ ساری کائنات کو منظم اور مربوط شکل میں لا کر اس سے انسانی زندگی کو اگلے دور میں کیسے ڈھالا جائے گا، منتقل کیا جائے گا، نتیجہ اس امت کو خاص طور پر تعلیم اور تربیت دینا ہے، ہر دور کے مسائل کے حل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ان کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے دور کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ آج مسلمان اپنے اندر استعداد کھو بیٹھے، ہمارے اندر صلاحیتیں، بنیادی قوتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو پالش کرنا، اس کو تربیت دینا، ان میں کمالات پیدا کرنا، آج اس کا فقدان ہے، آج اس کی کمی ہے کہ اچھے اور سمجھدار لوگ، ذہین لوگ موجود ہیں، لیکن کام کچھ بھی نہیں کر سکتے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب امت کے حق میں، انسانوں کے حق میں، کائنات کے حق میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ ایک محنت کش محنت بھی کرے، ہل بھی چلائے، بیج بھی ڈالے، پانی بھی لگائے، کھاد بھی ڈالے، سب کچھ کرے، لیکن 6 مہینے کے بعد فصل ہی نہ آئے، نتیجہ کچھ بھی نہ آئے۔ آج اس امت کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ تو یہ سفر معراج کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر امت کے ہر طبقے کا نتائج کے اعتبار سے مطالعہ کر کے آئے کہ ہر طبقہ، نیکی والا طبقہ کہاں کھڑا ہے، اور جو گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے لوگ اپنے لیے کیا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیا مصیبتیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک ایک گناہ کرنے والے کا انجام اللہ کے پیغمبر اس سفر معراج میں دیکھ کر آئے۔ اب اس لیے اللہ کے پیغمبر یہ سارا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ جو خرابیاں موجود ہیں، گمراہیاں موجود ہیں، یہ غلطیاں موجود ہیں، اب ان غلطیوں اور گمراہیوں کے نتیجے میں تمہیں کتنی قسم کی عذابوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں کتنی قسم کے دکھوں اور دردوں سے گزرنا پڑے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر وہ دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں اس سفر معراج میں آ کر، واپس آ کر، کبھی گھر میں، منبر رسول پر، مسجد نبوی میں، مختلف جگہوں پر، مختلف حالات میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ گھروں میں گئے تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اب ان کو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کیوں نہ پریشان ہوں، میں جہنم میں اپنی امت کے مردوں کو، عورتوں کو ایک دکھ بھرے حال میں دیکھ کر آیا۔
میں ان کو درد اور تکلیفوں میں دیکھ کر آیا ہوں، ان کا کرب، ان کی تکلیف، اس کی ٹیس میرے اندر سے مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں کہ یہ لوگ کس حال میں اور کس کرب میں، اور وہ نتیجہ ہے دنیا کے اندر موجود ان گناہ کی زندگی کا، ان برے اعمال کا۔ آج ایک گناہ اور برے عمل کے خلاف ہمارے اندر نہ تو ذہنی بیداری موجود ہے، گناہ سے ہٹنے کے لیے نہ عملی اقدامات موجود ہیں، گناہ سے نکلنے کے لیے نہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو نکالنے کے لیے کوئی تدبیر موجود ہے کہ ہم کیسے وہاں سے نکل کر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں کیوں نہ پریشان ہوں، میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنی ہوئی، جنہوں نے اپنی ذات کو، جنہوں نے اپنے اخلاق کو، جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کو، جن لوگوں نے اپنی نگاہوں کو، جن لوگوں نے اپنی زبانوں کے استعمال کو وہ درست نہیں بنایا، میں اس کو دیکھ کر آیا۔ اب دنیا میں زبان کا درست استعمال اب جس نے نہیں کیا یہ اسی کے لیے وبال۔ اور میں امت کے خطیبوں کو بھی دیکھ کر آیا، واعظوں کو بھی دیکھ کر آیا، ان کا انجام بھی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر واضح نشان متعین کرتے ہیں زندگی کی خرابیوں کے اور تباہیوں کے اس سفر معراج سے کہ میری امت کے لوگ یہ کہاں کہاں سے گزر رہے ہیں، کیوں یہاں سے گزر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیغمبر یہ سفر معراج سے زندگی کے ہر اچھے اور برے عمل کو اس کے نتیجے سمیت دیکھ کر آئے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے، مطالعہ کر کے آئے، تو پھر اس کرب میں، اس دکھ میں اضافہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ناخن، ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنا منہ نوچ رہے ہیں، اپنا گوشت اتار رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، دنیا میں انسانی معاشروں میں نفرتیں پیدا کرتے تھے، ایک دوسرے سے دلوں کو دور کرتے تھے، نفرتیں پیدا کرتے تھے۔ آج یہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں۔ ہر عمل کا انجام ہے، تو عمل کو اس کے انجام کے ساتھ دیکھ کر آج اس کی حکمت عملی وضع کرنا، لوگوں کو اس سے بچانا، اس سے ہٹانا، اس سے دور کرنا، یہی تو سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اور اس چھوٹے سے سوراخ سے ایک اونٹ نکلتا ہے۔ اب اونٹ نکل کر پھر واپس اس کے اندر جانا چاہتا ہے، اب اس کا وجود تو بہت بڑا، اب واپس اندر کیسے جائے؟ اندر جا نہیں سکتا، لیکن کوشش کرتا ہے کہ میں اندر جاؤں، جا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ کس عمل کی نشاندہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ باز لوگ، انسانوں کے اندر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ زبان کا ایک لفظ بول دیا، اب وہ ایک لفظ اس نے 10 گھروں کو آپس میں لپیٹ میں لے لیا، 10 گھروں کو آپس میں الجھا دیا، 10 گھروں میں لڑائی پیدا کر دی۔ اور پیچھے اس کے کون ہے؟ ایک آدمی کا ایک بول تھا، ایک کلمہ تھا۔ اب اس ایک کلمے سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہے، لیکن فتنہ اتنا پیدا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح قرآن نے بھی کہا کہ وہ لوگ کہ جس طرح ایک اونٹ نکل آئے اور وہ سوئی کے ناکے سے واپس دوسری طرف منتقل ہونا چاہے، کوئی سوئی کا ناکا تو چھوٹا سا ہے، اب اس سے اتنا بڑا اونٹ کس طرح واپس جا سکتا ہے؟ اب ایک آدمی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، اس کی بات نکل کر دوسرے تک پہنچی، اس کا دل ٹوٹا،
نفرتیں پیدا ہوئی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے گناہ کیا، دوسرے پر ہاتھ اٹھایا، دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کی، تیسرے کو بتایا۔ اب ایک آدمی نے فتنے کی ایسی آگ لگائی کہ جس آگ نے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب اللہ کے پیغمبر فتنہ باز لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے رہنمائی دیتے۔ ہر آدمی سوچے قدم اٹھانے سے پہلے کہ میرے اس قدم کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا۔ آج سفر معراج سے امت عقل حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو اس سفر سے علم اور عقل لے کر آئے، سمجھ حاصل کر کے آئے اور امت کو آ کر بتاتے ہیں، لیکن امت کے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشکل گھڑیوں میں آپ کے سفر مبارک سے پیدا ہونے والے نتائج سے، رہنمائی سے اپنا حصہ وصول کر لیں۔ اب آج اتنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تیار نہیں اور بڑھ رہے ہیں تباہی کی طرف، بربادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ جہاں حق بات بیان کرنی چاہیے وہاں حق کو چھپاتے ہیں، یہ حق کو چھپانے والے لوگ، دیکھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جہاں حق بات کو بیان کرنا تھا وہاں حق کو چھپا گئے، اور جہاں نہیں بیان کرنا تھا وہاں بیان کرتے ہیں۔ ہر آدمی ہر وقت بولتا رہتا ہے، لیکن جہاں صحیح بات بولنے کے وقت آتی ہے وہاں بھی بولتا ہے۔ جہاں کسی حقدار کے حق میں، کسی مظلوم کی حمایت میں بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں بھی اس کی زبان کھلتی ہے، وہاں زبان نہیں کھلتی، وہاں زبان گم ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو چھپایا تھا، یہ حق کو چھپا کے آئے ہیں، یہ صحیح باتوں کو صحیح موقع پر اور صحیح موقف کے اعتبار سے ان کا کردار غلط ہو گیا۔ یہ اللہ نے انسان کو اعضاء اور جوارح دی ہے، ان کا صحیح استعمال کرے۔ آج انسان کی شکل و شباہت کی خوبصورتی اس کے ہونٹوں کے ساتھ، اس کی آنکھ ناک کان کے ساتھ، اب یہی اعضاء، جسمانی اعضاء، انہی کو جہنم کے اندر، انہی کو جس سزا کے دور سے اسی اعضاء کو گزرنا پڑے گا، یہی دنیا کا کردار۔ اللہ کے پیغمبر گزر رہے ہیں، لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سر پر پتھر لگتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، اور پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اس پر پتھر مارتا ہے، پھر سر لگتا ہے، اور پھر وہ کچلا جاتا ہے۔ اب یہ سزا اس کی جاری کہ سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے میں سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے۔ نماز کا وقت آ گیا، یہ دیگر کاموں میں مصروف۔ اب یہ اپنا سر رب العالمین کے سامنے جھکانے میں سستی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے۔ اب بغیر کسی عذر کے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز کا وقت آتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اور ایک آدمی بغیر کسی عذر کے، اس کے جسم میں تکلیف بھی نہیں، اس کو کوئی اور بیماری بھی نہیں، اور وہ کوئی اور اس کو عذر بھی نہیں، بغیر عذر کے وہ نماز کی طرف نہیں آتا، تو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس پر بھی آتا کہ یہ میرا بندہ ہو کر، میری دھرتی پہ رہ کر، میری زمین پر رہ کر، میری چیزوں کو استعمال کر کے میرے سامنے جھکنے کا وقت آیا، اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ اب فرمایا اس کے سر کو کچلو، یہ سزا اس کی جاری رہے گی، اس کا سر کچلا جائے گا۔ اب اس نے دنیا میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے میں اس نے بڑی دیر کی، اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ اللہ کے حق میں کمی کرنے والا اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا یہ عمل نتیجہ خیز طور پر دیکھ کر آئے، اور فرمایا دیکھا کہ کچھ لوگ
ان کے سامنے برتنوں میں بہترین اچھا قسم کا گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اچھے اور بہترین قسم کے تازہ گوشت کو چھوڑ کر دوسرے گندے برتنوں میں گندا اور سڑا گلا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اب اس سڑے گلے ہوئے گوشت کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کھا رہے۔ پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ آج معاشروں کا تجزیہ کرنا مسلمان بھول گئے، شہروں کا تجزیہ کرنا بھول گئے، بازاروں کا تجزیہ کرنا بھول گئے۔ اللہ کے پیغمبر یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ یہ کہاں زندگی گزار کے آئے تھے، یہ کون سی زندگی ہے، اس زندگی کا مطالعہ کیا، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں، یہ شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے حلال راستہ ایک دوسرے کا تعلق کا ان کو عطا کیا تھا، لیکن یہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ عورتیں غیر مردوں کے ساتھ، یہ مرد غیر عورتوں کے ساتھ یہ اپنا تعلق پورا کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی ہے۔ اب یہ جہنم کی آگ کا ایندھن، اب یہ اسی طریقے سے یہ گندا یہ مواد یہ کھاتے رہیں گے، یہ بھی ان کے لیے سزا ہے، یہ سزا کے دور سے گزریں گے۔ اب جو لوگ غلطیوں کا ارتکاب کریں گے، یہ زندگی غلطی کے ارتکاب کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر سفر معراج میں اس زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج مجھے زندگی ملی ہے، دنیا کی زندگی، اس کی قدر جانو، اس کی قیمت جانو، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر اور قیمت جانو۔ تم اسے کہاں گزار رہے ہو؟ یہ زندگی واپس نہیں آئے گی، تمہیں اس کا دکھ اور درد جھیلنا پڑے گا، تمہیں اس کا دکھ اور درد جھیلنا پڑے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کی زبان فرشتوں نے جہنم کے اندر کھینچ کر باہر نکال کے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کون عورت ہے جس کو سزا سے گزارا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ زبان درازی کرنے، زبان کا غلط استعمال کرنے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو جھانک کر دیکھا کہ جہنم میں مجھے عورتیں کثرت سے نظر آئیں، عورتوں کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ آپ نے فرمایا تمہارے دو بڑے جرم، جن جرائم نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے، یکسرن اللہ، زبان سے لعنتوں کے غلط الفاظ استعمال کر کے، زبان سے غلط الفاظ استعمال کرنے والے، اب ان کا یہ انجام اور نتیجہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اس نے گٹھا باندھا ہوا ہے، اس گٹھے کو اٹھا نہیں سکتا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا اٹھتا نہیں، اس کے اندر اور وزن ڈال دیتا، پھر اس کو اٹھاتا ہے وہ اٹھتا نہیں، پھر اس کے اندر اور وزن ڈال دیتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے ذمہ حقوق ہے، دوسروں کی امانتیں، یہ امانتیں ادا نہیں کر رہا، الٹا اور جگہ ڈال رہا ہے اپنے اوپر۔ اب اتنا بوجھ بڑھ گیا کہ اب اس بوجھ کو یہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب یہ مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ جس طرح کا برا عمل کر رہے ہیں، میں ان سارے اعمال کو انجام سمیت دیکھ کر آیا ہوں، جو راستوں میں تنگیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹیں بنتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ ان کو زمین میں ایک نوکدار کیل کی طرح ان کو گاڑ دیا گیا، ہر آنے جانے والے کو اس سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ یہ راستوں کے امن کو تباہ کرتے تھے، یہ گزرنے والوں کے لیے مصیبت پیدا کرتے تھے، اور آج ان کو جہنم کی آگ میں یہ نوکدار کیل بنا دیا گیا ہے، اب ان کو گاڑ دیا گیا ہے، اب یہ اسی حال میں اس انجام کو پہنچیں گے۔ تو گویا سفر معراج کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر زندگی کے حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، ہر گزرنے والے مردوں کا حال، عورتوں کا حال، جوانوں کا حال، حکمرانوں کا حال، علماء کا حال، مالدار لوگوں کا حال۔ اور میں اس کو بھی دیکھا جو مال کو غلط استعمال کرتے ہیں،
سود خوری کرتے ہیں۔ اور میں یہ کون سے لوگ ہیں جو خون کے سمندر کے اندر تیر رہے ہیں، کنارے پر آنا چاہتے ہیں، کنارے پر آتے ہیں تو فرشتہ پتھر مارتا ہے، پھر خون کے سمندر میں ان کو واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیں، یہ آپ کی امت کے سود خور، یہ رزق حرام کمانے والے، مال کا غلط استعمال کرنے والے، مال پر حلال طریقے سے تجارت کے بجائے سود کے ذریعے سے مال کے اندر بڑھوتری کرنے والے، اب یہ خون کے سمندر میں تیر رہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ان کا کوئی سرا نہیں ہے زندگی کا، دولت کما کما کے زندگی کا سرا کچھ بھی حاصل نہ ہوا، کسی نتیجے تک اپنے آپ کو نہ پہنچا سکے۔ ایک حدیث میں فرمایا، یوں بھی دیکھا کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں جس طرح بڑے بڑے محلات ہوں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو اندر سے انہیں کاٹتے ہیں اور انہیں نظر آ رہے باہر سے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بھی سود خور، حرام مال کمانے والے ہیں۔ یہ مال حرام کما کما کے دوسروں کا حق چھین کر انہوں نے اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف منتقل کر دیا۔ اب یہی ہے۔ اور فرمایا جبریل دیکھا کہ ایک آدمی جہنم کے انگارے وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھا نہیں سکتا، پھر اندر ڈالتا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہی تو قرآن پہلے بتا چکا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ دیکھ کر آئے، ہر ایک آدمی کا مرتبہ اور مقام بھی واضح ہو۔ دنیا میں نیکی کا مرتبہ کیا ہے؟ ہر انسان دنیا میں کردار ادا کرتا ہے، اس کا کردار اور مقام وجود میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی راہ حق پر چلتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بناتا ہے، پیغمبر کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، قدم قدم وہ سوچ کر پھونک پھونک کے رکھتا ہے، حق کی اتباع میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حق والوں کی استقامت اور ثبات کا مرتبہ اور مقام بھی دے کر آئے۔ جنت میں گئے تو جنت میں داخل ہوتے ساتھ خوبصورت مکان نظر آیا۔ پوچھا جبریل، اپنے دل میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے خیال کیا یہ اتنا خوبصورت مکان، یہ تو محل صرف میرا ہی ہو سکتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کس کا مکان ہے؟ یہ کس کا محل ہے؟ یہ کس کی شان اور مرتبہ ہے؟ یہ کس کا انعام ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے ایک امتی عمر ابن الخطاب کا محل ہے۔ اب ان کا دینی کردار کتنا مضبوط ہے، امت کی رہنمائی کا کردار کتنا عظیم ہے، امت کے مال جان اور دین حق کی عزت کی حفاظت کا کتنا مضبوط کردار ہے۔ اب یہ کردار آخرت کے اعتبار سے ایک مقام میں ڈھل گیا۔ ہر آدمی کا ایک مقام ہے اللہ کے یہاں۔ ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم نے کون سا وہ عمل کیا ہے جس سے اللہ کی نگاہ میں ہماری شان پیدا ہو جائے، ہمارا مرتبہ پیدا ہو جائے؟ ایک مسلمان دین قبول کر لینے کے بعد اس کائنات میں اس کی ایک حیثیت وجود میں آتی ہے، اس کا مرتبہ وجود میں آتا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں یہ فلاں گریڈ کا افسر ہے، یہ فلاں درجے پر فائز ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا مرتبہ مقام پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دین یہ انسانوں کو پستیوں سے نکال کر بلند ترین مرتبوں پر فائز کرنے کے لیے آیا ہے، اونچے درجوں پر لانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے دین تو پستیوں سے نکالنے کا نام ہے، مقام پیدا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ اس مقام اور مرتبے کا اظہار ان کے لیے جو اللہ کے انعامات ہیں انہی سے ہوتا ہے۔ اب کتنا بڑا انعام انہیں ملا کہ اللہ کے پیغمبر سوچ رہے کہ یہ شاید میرا مقام ہے، یہ میرا انعام ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ عمر بن الخطاب کا مقام۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کا مرتبہ اور مقام اس کا تعین کر کے آئے کہ کون سے لوگ کس مرتبے پر فائز ہیں اور کس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، ان کی زندگی کا کون سا دور ان کے لیے کیا نتیجہ لائے گا۔ آج ہم نے یہ سب کچھ سوچنا، غور کرنا،
یہ تعلیمات کو اپنی زندگی کا اس انداز سے حصہ بنانا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس سفر معراج میں حقائق کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے آیا ہوں، حقیقت پر مبنی زندگی دیکھ کر آیا ہوں، حقیقت کی طرف تمہیں رہنمائی دیتا ہوں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ تمہیں دنیا کی آنکھوں نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، تم دھوکے میں مبتلا ہو، شیطان نے تم پر قبضہ کر کے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، تم آج دھوکے کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ سفر معراج یہ امت کو دھوکے کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، حق زندگی کی طرف انہیں واپس لانا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معراج کا یہ سفر، یہ اللہ نے مجھے معراج کا سفر کرا کے مجھے اگلے دور کی رہنمائی عطا فرما دی کہ میں نے اگلے دور میں کیا کیا کارنامے سر انجام دینے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے انہی اصولوں کی روشنی میں پوری زندگی کی تعمیر کی ہے۔ تو آج مسلمان زندگی کی وہ تعمیر کرنے کا سبق بھول گئے۔ ہم گھر کیسے بنائیں گے، بازار کیسے تعمیر کریں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں گے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کیا نظام ہوگا، ہمارے حکمران کیسی تربیت لیں گے، کن اصولوں کو رکھ کر حکمرانی کریں گے، ہمارے جج فیصلہ کیسے کریں گے، ہماری بچیاں کیسی زندگی بسر کریں گی۔ زندگی کے ایک ایک شعبے کی تعمیر کی اہلیت ہونی چاہیے۔ آج مسلمان وہ تعمیر کی اہلیت بھول گئے۔ یہ سفر معراج رسول اللہ کا یہ سفر، یہ امت کے لیے رہنمائی، یہ امت کو پیغام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر بار بار اس سفر کے احوال سنا کر امت کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں یہ خیر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو مکہ والوں نے آپ کے سفر معراج کا انکار کر دیا۔ انہوں نے سفر معراج کا انکار، یہ نہیں ہو سکتا سفر، اگر ہو سکتا ہے تو آپ پھر بتائیں کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ انہیں پتا تھا یہ بیت المقدس پہلے دی جائے اور بیت اللہ الحرام کے اندر آپ کو بٹھا دیا، اور ہم آپ سے جو وہاں سے سفر کر کے آئے ہیں بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں۔ اب ان چیزوں کو بھلا کیا تعلق ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن جو مجھے کرب اور تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا، جس دن مکہ کے سارے لوگ حرم کعبہ کے اندر جمع تھے اور وہ مجھ پر سوال کر رہے تھے کہ بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں، اللہ نے دنیا کے سارے پردوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا۔ بیت المقدس کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا، بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے، حجر کے اندر بیٹھے ہوئے اور حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے، میں نے سارا کچھ بتا دیا کون سا دروازہ ہے، اس کی کتنی نوعیتیں، جو سوال کرتے جاتے تھے بیت المقدس کو اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ اسی لیے جب ابو سفیان قیصر روم کے پاس پہنچے تو اس نے اللہ کے پیغمبر کا خط پہنچا ہوا تھا، بادشاہوں کے نام خط پہنچا۔ اب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو اس نے بلایا کہ وہاں سے آئے ہوئے لوگ، ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں موجود تھے، اور انہیں پوچھا، سارے احوال لیے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان کی کوئی بات تمہیں جھوٹی معلوم ہوئی ہو۔ کہنے لگے رسول اللہ کی کوئی اور بات تو مجھے ایسی نہیں پتہ چل سکی کہ میں کہوں یہ جھوٹ ہے، صرف یہ سفر معراج کے بارے میں نے کہا قیصر روم کے دربار میں۔ ایک بات انہوں نے کہی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں میں نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا، وہاں سے عالم بالا کا سفر کیا، اور ایک ہی رات میں نے یہ طے کیا، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، اس میں وہ جھوٹے لگتے۔ کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو اس کے پاس اسقف اعظم بڑا پادری قیصر روم کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، بالکل وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس رات میں بیت المقدس میں یہ ضرور اس کے نشانات آئے تھے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ خدا کی شان، جس بات کو انکار کے لیے پیش کیا اللہ نے وہیں سے اس کا گواہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بتاؤ، وہ کہنے لگا کہ ایک رات میں بیت المقدس کے سارے دروازے آخر میں بند کر کے جاتا ہوں،
اب رات کو آخری دروازہ بند کرنے کے لیے آیا، اب دروازہ بند کرتا ہوں، دروازہ ہلتا ہی نہیں، اب اوپر والا شیطان دروازے کے اوپر آ گیا۔ اب میں نے بڑی کوشش کی یہ کیسے ہوگا، اب رات کے آخری حصے میں کہاں سے مستری بلواؤں، یہ کیسے کام کروں، رات دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا۔ اب صبح مستری بلائیں گے، دیکھیں گے، کہتے ہیں صبح جب آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس کا وہ دروازہ جس پر رات کو شیطان گرا ہوا تو صبح وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور کہتے ہیں صبح میں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت جس کے نیچے مجھے قدموں کے نشانات نظر آئے تو پتہ چلتا تھا یہاں قافلے اترے ہیں، لوگ آئے ہیں، سواریاں آئی ہیں اور انہوں نے یہاں قیام کیا ہے۔ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اس رات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ اب اللہ نے دنیا میں بھی گواہیاں پیدا کر دی۔ آج مسلمان اس تصدیق شدہ سفر نامے رسول اللہ کے اس کائناتی مطالعے اور مشاہدے کے سفر نامے کا رہنمائی کا پیغام لے کر آج ہم اس سے اپنے لیے کیا رہنمائی لیتے؟ ہر سال رجب بھی آتا ہے، معراج بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے رہنمائی کوئی طبقہ نہیں لیتا کہ میری زندگی کی خرابیاں وہ کیسے بدلیں گی، اس سے ہم کیسے نکلیں گے اور کیسے اپنی زندگی کو درست کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ کے سفر معراج کے بتائے ہوئے حقائق سے اپنی زندگی کو درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اور ہر برائی سے نکلنے کی ہمت اور طاقت اور عقل عطا فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔